الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ہم نے جو 11 نشستوں پر مشتمل سیرت و تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں یہ الحمدللہ 5ویں نشست ہے۔ چوتھی نشست جمعۃ المبارک کے گفتگو میں تھی، اور جو حضرات مجھے بار بار میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ خیریت ہے، آپ لائیو نہیں آئے، وہ بھی سن لیں، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، بس وہ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے لائیو نہیں چل سکی۔ انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ چوتھی نشست بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں علماء اور نعت خوان حضرات اور بالخصوص وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں ان کی عظمتوں کی کمی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، ان سجادہ نشینوں سے میں مخاطب ہوں کہ تم عظمت صحابہ کا انکار کرتے ہو، دبے دبے لفظوں میں رافضیت و خارجیت کی طرف مائل ہو رہے ہو، اور پھر پیشہ ور پروفیشنل خطیب تمہارے سامنے تقریریں پڑھ کے تمہارے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یقیناً وہ آباء و اجداد تعریفوں کے قابل ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ اگر کوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ کر تمہارے بزرگوں کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پڑھ کر تمہارے بزرگوں کی سچائی کا اعلان کرتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پڑھ کر نسبتوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہہ کر یہ سمجھاتا ہے کہ ولیوں کے در پہ
ہر ایک نہیں جاتا، وہ جاتا ہے جس کو خالق کے کائنات بھیجتا ہے، تو تم بڑے خوش ہوتے ہو، بڑے مسرور ہوتے ہو۔ لیکن یہ نہ بھولنا، یہ جو آیات بینات ہیں اس کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی شان کی ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ پہلے ان کی نسبتیں پختہ ہوں تو پھر باقی نسبتیں کام آئیں گی۔ یہ ساری باتیں پہلے صحابہ پر فٹ ہوتی ہیں، ان کی عظمتوں کو دیکھا جائے گا، اہل بیت کی عظمتوں کو دیکھا جائے گا، پھر بزرگوں کی بات ہوگی۔ تو یہ آیاتیں پڑھ کر جہاں تم اپنے بزرگوں کی عظمتیں اور شان اور شوکتیں بیان کرتے بھی ہو اور علماء سے کرواتے بھی ہو، یہ نہ بھولنا یہ آیات پہلے صحابہ کے لیے ہیں۔ یہ آیات پہلے صحابہ کے لیے ہیں، اہل بیت کے لیے ہیں۔ خبردار، صحابہ کی محبت کے بغیر کوئی کنارے تک نہیں پہنچتا، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی مقام تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور میں ان خطباء کو بھی دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ یہی آیات پڑھ کے جب تم بزرگوں کا ذکر کرتے ہو تو ان کے کان میں یہ بھی ڈالا کرو، یہ آیات کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ اے ایمان والو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ صحابہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صحابہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صحابہ ان اولیاء الا المتقون، صحابہ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ہمارے ولی اور مرشد صحابہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اہل بیت اور صحابہ کے بغیر ہم کسی کو ولی نہیں مانتے، جن کو ولی مانتے ہیں ان کے کہنے پہ مانتے ہیں، ان کی نسبتوں سے مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے سے مانتے ہیں۔ ابھی تو ان 11 سیشن کے اندر میں نے عقائد غوث اعظم بھی بیان کرنے ہیں، ان کے نظریات بھی بیان کرنے ہیں، ان کے افکار بھی بیان کرنے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے تیسری نشست پر بات ختم کی تھی، چوتھی پہ تو میں نے آپ کے کلام کی شرح کی ہے کہ حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل نورانی، غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تم قادری بھی کہو اور تمہیں قرآن بھی نہ آئے تو غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے 15 سال رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اٹھائیں اخبار الاخیار، جامع کرامات اولیاء، تحفہ قادریہ، خزینۃ الاصفیاء، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک رات میں قرآن مجید برہان رشید مکمل فرمایا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ نجار سے روایت ہے کہ غوث الثقلین فرماتے ہیں میں نے بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر گرتی تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا عروج دیکھتے ہیں، اس کا تعلق دیکھتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں کے چھالے بھی دیکھ لیا کرو۔ جب کسی کی آپ عروج دیکھتے ہیں تو ان کے وسعتیں، رفعتیں اور بلندیاں دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں اور قربانیاں بھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ تفریح الخاطر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر مقام ایسا ملا، منبر پہ جلوہ گر ہیں اور فرما رہے قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے، ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے۔
حضرت عبد العزیز عبد المغیث بن حرب البغدادی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت غوث الثقلین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے فرمایا قدمی حاضہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، یہ مجلس محلہ حلبہ میں جہاں آپ کا مہمان خانہ تھا وہاں لگی ہوئی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے 50 مرتبہ مشائخ آپ کے سامنے موجود تھے، اب ان کے نام بھی میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، وقت مختصر ہے، اتنا عرض کر دوں، جید مشائخ، صوفی، اولیاء، نقبا، نوجبا، کاملین، واصلین، عاشقین، رادین، مردین، اس قسم کے لوگ آپ کے سامنے جلوہ گر تھے۔ جب آپ نے فرمایا قادمی حاضہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو سب سے پہلے شیخ علی بن حیتی اٹھے اور آپ کے منبر کے قریب گئے، آپ کے قدم کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا، فرمایا صدقتا یا شیخ، آپ نے سچ کہا ہے۔ اور تمام مشائخ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ بہجت الاسرار میں بھی لکھا ہے، قلائد الجواہر میں بھی ہے، نزہۃ الخاطر میں بھی ہے، سفینۃ الاولیاء میں بھی ہے، نفخات الانس میں بھی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ عزیزان محترم، جب شہنشاہ بغداد، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدی و سندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ نے فرمایا قادمی حاضہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت خواجہ خواجگان، سلطان الہند، خواجہ معین الملت والدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں اور غاروں میں مجاہدوں اور ریاستوں میں مشغول تھے۔ آپ نے غوث پاک کا یہ اعلان سنتے ہی فرمایا اے غوث اعظم، آپ کا اعلان ہے ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا قدم لوگوں کے ولیوں کے کندھوں پہ ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ فرمایا بل راسی وعینی، میری سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تفریح الخاطر میں یہ لکھا ہے، شمائم امدادیہ میں لکھا ہے، لطائف الغرائب میں بھی یہ لکھا ہے۔ شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ابو محمد یوسف العقولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ عدی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا میں بغداد کا باسی ہوں، بغداد کا رہنے والا ہوں، قطب ربانی کا مرید ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا تابعدار ہوں، ان کا غلام ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو فرماتے خوب ہے، خوب ہے، خوب ہے، اور فرمانے لگے وہ کتب وقت ہیں۔ جبکہ انہوں نے قادمی حاضہی علی رکبۃ کل ولی اللہ فرمایا تو اس وقت 300 اولیاء اللہ اور 700 رجال غیب، جن میں سے بعض زمین پر بیٹھنے والے، بعض ہوا میں اڑنے والے، انہوں نے اپنے گردنیں جھکا دیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میرے نزدیک ان کی عظمت و بزرگی کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ آج تو لوگ اپنے جلسوں کے اندر نا غوث اعظم کا تمسخر اڑاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یقین کریں غوث اعظم کے غیظ و غضب سے ایسے لوگ نہیں بچ سکتے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں جایا نہ کریں جہاں غوث اعظم کے اس جملے کا تمسخر اڑایا جائے، اور جنہوں نے ان جملے کی تائید میں تقریضات لکھی اور بہت کچھ لکھا، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ غوث اعظم کے دامن میں جو رہتا ہے وہی ولی بنتا ہے۔ غوث اعظم کے خلاف بولنے والے کچھ نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ پر روزہ اطہر پر یہ جاتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، آج میں خود آیا کھڑا ہوں، آقا کرم فرمائیں اپنی مزار مقدسہ سے ہاتھ مبارک نکالے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس کو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ وہ 70,000 یا 90,000 اس سے بھی روایات ہیں، مجمع موجود تھا، حضرت احمد رفاعی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نکالا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما، اور باقی جو تھے وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت غوث الثقلین بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ احمد رفاعی حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو محمد یوسف بیان کرتے ایک عرصہ بعد میں شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ عدی کی وہ بات بیان کی کہ آپ نے جب فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اڑنے والے، زمین پہ بیٹھنے والے، ولی غوث قطب ابدال اولیاء اصفیاء ازکیاء نوکبا نوجبا سب نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، تو میں نے یہ بات سنائی تو شیخ احمد رفاعی فرماتے ہاں شیخ عدی نے بالکل سچ فرمایا۔ جب سرکار غوث الثقلین نے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا تو احمد رفاعی کہتے ہیں میں نے بھی گردن جھکا کے کہا صدقتا یا شیخ، صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو مدین مغربی، یہ چونکہ ایک مقالے کی صورت ہے، اس طرح نہیں جیسے آپ روز تقریر سنتے ہیں، لیکن اس طرح بھی آخر میں بات کروں گا، پہلے آپ بولتے رہیں۔ ایک دن شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ مغرب کے شہر میں اپنی گردن کو نیچے جھکا کر فرماتے ہیں اے اللہ، میں تجھ کو اور تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں میں نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی۔ تو آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اے ہمارے شیخ کریم شیخ ابو مدین مغربی کیا بات ہے، کس لیے گردن جھکائی ہے؟ تو کہتے ابھی بغداد کے اندر غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میں نے اللہ اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہا ہے میرے کندھے پہ بھی غوث اعظم کا قدم ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ سے حضرت غوث اعظم کے قول قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا گردن تو درکنار، آپ کا قدم مبارک علی عینی او علی بصیرتی، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ تفریح الخاطر میں ایسے لکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، چشتی بھی آپ کو پیشوا مانتے ہیں، نقش بندی بھی، اور حضرت شیخ ماجد الکردی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب سیدنا غوث اعظم نے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا تو اس وقت کوئی ولی اللہ زمین پر باقی نہ رہا جس نے تواضع اور آپ کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو، نہ ہی اس وقت صالح جنات سے کوئی ایسی مجلس تھی جس میں آپ کے امر کا ذکر نہ ہوا ہو۔ تمام دنیا عالم کے صالح جنات کے وفد آپ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب نے آپ کو سلام کا ہدیہ پیش کیا اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر واپس لوٹے۔ آج جو کہتے ہیں ہم غوث پاک کے اس جملے کو نہیں مانتے، ہم نے کہا ہم تمہیں ویسے ہی نہیں مانتے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کچھ بھی نہیں ہو تم، کیونکہ ولی کے کندھے پہ قدم ہے، تم ولی ہوتے تو تم مانتے نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تم تو ایسے لوگوں کو بلا کے تقریریں کرواتے ہو جو غوث پاک کے خلاف باتیں کریں، ارے ہم تمہیں ولی کیا، ہم تو تمہیں بندہ ہی نہیں مانتے۔ ایک ہمارے بزرگ کے پاس نا ایک بندہ گیا، اس نے کہا ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ فلاں فلاں چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کیا ایسا پیر ہوتا ہے؟ فرمایا تو پیر کہتے وہ بندے کا پتر ہی بن جائے تو بڑی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب آپ نے یہ اعلان کیا تو جتنے اولیاء تھے سب نے کہا یا مالک الزمان، یا امام المکان، و یا قائم بامر الرحمن، یا وارث کتاب اللہ و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اولیاء یہی کہتے ہیں اے بادشاہ وقت، اے امام وقت، اے قائم بامر الہی، اے وارث کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ عالی مرتبت زمین و آسمان جس کا دسترخوان ہے، تمام اہل زمانہ جس کے اہل و عیال ہیں، اے وہ ذی وقار جس کی دعا سے بارش برستی ہے،
جس کی برکت سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے، جس کے روبرو اولیاء کرام سر جھکائے ہوئے ہیں، جس کے پاس رجال الغیب کی 40 صفیں نیاز مندانہ طریقے سے کھڑی ہوتی ہیں، ان کی ہر صف میں 70 مرد ہیں۔ اے وہ عالی مقام جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، جس کی 10 سالہ عمر شریفہ میں فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں ہٹ جاؤ، یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ وقت کا ولی ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دو، اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ ارے تم تو غوث اعظم وہ ہو جس کی ولایت کی خبر فرشتے بھی دیتے رہے ہیں۔ بہجت الاسرار میں یوں ہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ بقا بن بطو فرماتے ہیں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت ملائکہ نے زبان حال سے کہا اے اللہ کے بندے آپ نے سچ فرمایا۔ شیخ اکبر نے سرور کائنات باعث تخلیق کائنات نبی مکرم نور محتشم امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہے، ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہے۔ آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ کہا ہے، اور کیوں وہ نہ کہے جبکہ وہ قطب زمانہ ہے اور میری نگرانی میں ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کہا نہیں، ہم نے کہلوایا ہے۔ جو فرمائے میرے مصطفیٰ عبد القادر کہے، اب تو بات کیا کر، اب ان کی باتوں کا جو انکار کرے ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ حیات بن قیس فرماتے ہیں 3 رمضان المبارک 599 ہجری میں حضرت غوث الثقلین مسجد میں جلوہ گر تھے، اور آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو فرماتے ہیں اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی ترقی عطا فرما دی۔ اچھا، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے حکم کو مانا، اور جنہوں نے آپ کے حکم کا انکار کیا ان کو سزائیں بھی ملی ہیں۔ کثیر التعداد بزرگ، مثلا شیخ بن عدی بن مسافر، شیخ ابو سعید کیلوی، شیخ علی بن حیتی، شیخ امام احمد رفاعی، شیخ ابو القاسم البصری، شیخ حیات الحرانی وغیرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اس بات کو مانا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا وہ ولایت سے خارج ہو گئے۔ ایک شیخ سنان تھے، شیخ سنان ایک بزرگ ہیں، جب انہوں نے یہ سنا نا تو کسی مرید نے جا کے بتایا کہ حضرت غوث الثقلین نے یہ فرمایا ہے کہ ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہے، تو شیخ سنان کہنے لگا میرے کندھے پر نہیں ہے۔ اب وہ مرید جاتا ہے، آ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ نے یہ فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں میرے جو شیخ ہیں شیخ سنان، وہ شیخ سنان کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے کندھے پہ پھر سور کا قدم ہے، خنزیر کا قدم ہے۔ یہ آپ کا فرمانا تھا۔ وہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے دین اسلام کو خیر بات کہا، اور وہ خنزیر چرایا کرتا اور خنزیر اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتا۔ غوث الثقلین کی بات پوری ہو گئی۔ ایک دن غوث الثقلین وضو فرما رہے تھے اور ادھر عیسائیوں نے کہا ہم تجھے خنزیر کا گوشت کھلاتے ہیں، اگر تو کھا لے گا پھر تجھے رشتہ دیتے ہیں۔ اب وہ گوشت پک گیا، جب کھانے کے لیے سامنے رکھا آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھا، فرمایا آج کسی کا پیر مرتد ہو رہا ہے، کافر ہو رہا ہے، مرید قدموں میں گر جاتا ہے، حضور میرے پیر کو بچا لیجئے۔ آپ نے وہاں سے پانی کا چھینٹا مارا اور پھر وہ جو غفلت کے پردے تھے اتر گئے، آگے وہ پیچھے لڑکی آپ کے قدموں میں آتے، آپ نے پھر کلمہ پڑھا کے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ فرمایا جو میرے اس جملے کو مانتا ہے پھر وہ ولایت پر قائم رہتا ہے، کبھی معزول نہیں ہو سکتا۔ تو
قلائد الجواہر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ عظمت شان عطا فرمائی، جس کی ولایت چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں سلب بھی کر سکتے ہیں، معزول بھی کر سکتے ہیں۔ شیخ الارمنی فرماتے ہیں، میں نے آپ کے ارشاد پر مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، اولیاء اللہ اپنی گردنیں جھکاتے ہوئے نظر آئے، اور جس شخص نے آپ کی یہ بات سنی اور گردن نہ جھکائی تو اس کا حال ختم ہو گیا، وہ ہر طرف سے گیا، ولایت اس کی ختم ہو گئی۔ اور آپ کی مجلس کے اندر جو ہے رجال الغیب بھی آیا کرتے تھے۔ اب رجال الغیب وہ بندے ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی کرنے والے مرد ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے، وہ بھی آپ کی مجلس میں آتے تھے۔ اور اسی طرح ایک دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور اتنے میں آپ اوپر دیکھتے ہیں، فرماتے اے اسرائیلی ٹھہر جاؤ، محمدی کا کلام سنتے جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مریدوں نے سوال کیا، حضور والا آپ نے کس کو یہ فرمایا ہے؟ فرماتے حضرت خضر علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا آ جائیں، رسول اللہ کے غلام کا بھی خطبہ سنتے جائیں، اور آپ تشریف لائے اور میری گفتگو کو سماعت فرما کے ابھی روانہ ہو گئے ہیں۔ اور حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جنات پر بھی حکومت تھی، پچھلے سیشن میں نے ابھی عرض کی ہے۔ اور حضرت شہاب الدین بن اماد الشافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لطیف نظم الدرر فی ہجرت خیر البشر کے اندر لکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سن کر جنات جو ہے وہ اسلام لائے تھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لانے والے جنات میں سے ایک وہ جن بھی صحابی ہے جن سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ملاقات فرمائی ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو آصیب کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے ہیں۔ اب اس وقت کے جو علماء تھے اور جو صوفیات تھے وہ غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی ذرا میں عرض کر دوں۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک کے استاد ہیں، فرماتے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سر مبارک پر 2 جھنڈے دیکھے جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، اور افق اعلیٰ پر ان کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آپ نے غوث اعظم کو فرمایا آپ سید العارفین ہیں، آپ کا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پہنچے گا، آپ کے قدم مبارک کے نیچے تمام اولیاء گردنیں بچھائیں گے، آپ کا درجہ بلند و بالا ہوگا، اور آپ اپنے زمانے میں فائق اور ممتاز ہوں گے۔ یہ قلائد الجواہر میں بھی ہے یہ بات، اور نفخات الانس میں عبد الرحمن جامی نے بھی یہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی جن کو میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ چومنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی، وہ فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب غوث اعظم کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین ان کی وقت اور منزل کو پہچانیں گے، ان کی نظر میں ہوگی، پتہ چلا انہوں نے یہ بتایا، اب جو عارف ہوگا وہ آپ کی عظمت کو پہچانے گا نا، اور ان کا ایسے مرتبہ پر پہنچ کر انتقال ہوگا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبوب اور مقبول نہ ہوگا۔ اور آپ کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے جبکہ آپ کی دائیں طرف شریعت کا سمندر ہے، بائیں طرف طریقت کا سمندر ہے، جس میں آپ چاہیں فیض یاب ہوں آپ کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے۔ اور شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا ہیں، یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پیر کے چچا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے، عالم ملکوت میں آپ پر فخر کیا جاتا ہے، عالم کون میں آپ منفرد ہیں، اولیاء اللہ کے دلوں، حال اور احوال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں رکھا ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی خبریں دیتا ہے۔ یہ قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح شیخ ابو مدین بن شعیب المغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے مشرق و مغرب کا حال دریافت کرتے ہوئے غوث اعظم کا حال دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا وہ امام الصدیقین، حجت العارفین اور روح معرفت ہے۔
اب دیکھیں نا، یہ سارے اولیاء آپ کی تعریف کر رہے ہیں، جو ولی نہیں ہوتے وہ تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ پھر بکواس کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تقریر کریں۔ اسی طرح شیخ عفیف الدین ابو محمد عبداللہ الیافعی فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہے القابات شیخ العارفین ہے، قطب الاولیاء ہے، شیخ المسلمین والاسلام ہے، رکن الشریعہ ہے، علم شیوخ القدوۃ العارفین والاولیاء ہے، اور کئی آپ کی شانیں اور عظمتیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حافظ عبداللہ محمد بن یوسف فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ غوث اعظم کو فقہا، فقراء، خاص و عام غرض سب کے نزدیک قبولیت عامہ حاصل ہے، اور خاص و عام آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، نہایت رقیق القلب تھے، حد سے زیادہ خلیق اور سخی تھے۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا، ہمیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتے تھے۔ یہ قلائد الجواہر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اور شیخ عزا بن متورع البطاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا اسم گرامی عبد القادر ہوگا، وہ تشریف لائے گا، جو ان قریب نہایت عظمت و جلالت، مقامات اور کرامات کا حامل ہوگا، حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب ہوگا، تصرفات کون اور فساد کا اسے مالک بنایا جائے گا، سب بڑے اور چھوٹے اس کے ماتحت ہوں گے، قدر و منزلت میں ان کو قدم راسخ اور معارف و حقائق میں ان کو ید بیضہ حاصل ہوگا، مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکیں گے۔ اب یہ جو اہل علم ہے وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ حضرت شیخ عقیل فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ذکر غوث سمدانی ہوا تو آپ نے فرمایا آپ کی شہرت زمین سے زیادہ آسمان پر ہے، مالا العالم میں آپ کا لقب اشہب ہے، قطب وقت ہیں، ان کی کرامات اور مقامات کی تصدیق کرنے والا نفع حاصل کرے گا۔ اور شیخ معمر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹوں سے شفقت کرنے والے غوث اعظم، بڑے کا احترام کرنے والے غوث اعظم، بڑوں کی تعظیم کرنے والے غوث اعظم، سلام میں پہل کرنے والے غوث اعظم، فقراء اور غریبوں کو اپنے پاس بٹھانے والے، عاجزی انکساری سے پیش آنے والے، لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے والے، امراء اور رؤوس کی تعظیم کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کبھی وزراء، بادشاہ اور امراء کے دروازے پر گئے ہیں، ہمیشہ غریبوں اور مساکین کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا ہے۔ حافظ زین الدین بن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ وقت، زمانہ کے سب سے بڑے علامہ، مشائخ کے بادشاہ، اہل طریقت کے شہنشاہ، اہل سنت و جماعت نے آپ کی ذات والا صفات سے بہت تقویت حاصل کی اور اہل بدعت نے بڑی ذلت اٹھائی ہے۔ تو پتہ چلا آپ سے محبت اہل سنت رکھے گی اور بغض اہل بدعت رکھیں گے۔ اسی طرح تاج العارفین ابو الوفا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے سینے سے نور کی کرنیں نکلتی دیکھ رہا ہوں جن سے مشرق و مغرب روشن ہو رہا ہے۔ فرمایا اے عبد القادر، ہر چہچہانے والا پرندہ کچھ عرصے بعد خاموش ہو جائے گا، مگر غوث اعظم تیرا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ شیخ عمر البزار فرماتے ہیں کہ غوث اعظم محبوں کے سردار ہیں اور اولیاء اللہ کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ یہ قلائد الجواہر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ سلطان الاولیاء، امام الاصفیاء، ولایت کے پختہ ستونوں میں سے ایک ستون ہیں۔ آپ ان کامل اولیاء کرام سے ہیں جن کی ولایت پر امت محمدیہ کے علماء وغیرہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اور آپ کی کرامات اتنی کثیر ہیں کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا کہ غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے اہل سنت کو عروج دیا ہے اور اہل بدعت کو ان کی طبیعت ٹھیک درست فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی بھی یہی فرماتے ہیں آپ کی بڑی
کرامات ہیں۔ شیخ محمد بن یحییٰ حلبی بھی فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات اور صاحب مقامات تھے، شیخ الفقہاء والفقراء، امام زمان، قطب دوران، شیخ الشیوخ تھے۔ آپ کی کرامات کثرت سے ہیں، آپ جیسی شخصیت بعد میں کوئی نہیں ہوئی۔ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، اب آپ کے مطلب کی بات آ رہی ہے، شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں کسی مرید کا شیخ اور مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کے شیخ سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ عمر الحلاوی فرماتے ہیں میں کئی برس شام، مصر اور مغرب ممالک میں پھرتا رہا اور عرصہ میں 360 مشائخ کرام سے ملاقات کی تو سب یہی کہتے تھے 360 کے 360 ولی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح کافی سارے اور بھی بزرگ ہیں، وقت کی طوالت سے میں نے چند کا حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ کسی کے حضرت غوث پاک کے مرید سے بڑھ کر کوئی خوش بخت نہیں ہو سکتا، اور کسی شیخ کا کوئی مرید نہیں جیسے غوث اعظم کے مرید اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ عثمان النصیر فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم کی زبان سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا تو میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک صورتوں میں صف بصف آتے تھے، مجھ سے مقابلہ کرتے تھے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا۔ غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبد القادر جیلانی اٹھو اور ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا وہ دائیں بائیں یا ادھر ادھر کی طرف سے آتے اور بھاگ جاتے۔ ان میں سے کبھی میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں ایک تماچا اس کے منہ پہ مارتا اور وہ بھاگتا ہوا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں جنات نظر آئیں تو تمہارا پیر کا عمل یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، جن آتے نہیں تھے بلکہ جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں بدلی چھا گئی، ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ برسنے لگی۔ اب اس بدری کے اندر ایک جو ہے نا روشنی نظر آئی تو اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی تمہیں اب تمہارے اوپر جو حرام چیز ہے وہ حلال کر دی گئی ہے اور تجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ فرماتے جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان تو نہیں ہے؟ اب آپ کیا بتا رہے ہیں کہ جو حلال چیزوں کو حرام کہے یا حرام کو حلال کہے وہ طبقہ شیاطین میں سے ہے، بات کو یہ سمجھیں۔ اور فرمایا اب آپ کے سامنے کوئی بدلی آتی یا روشنی آپ تو مرید ہو جاتے، پتہ نہیں کون سے اعلیٰ بزرگ سے ملاقات ہے، فرما رہے یہ شیطان ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ شیطان جو ہے دور جا گرا، اور پھر مجھے آ کے اس نے اور وار کیا اور کہنے لگا عبد القادر تیرا علم تجھے بچا گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میرا خدا مجھے بچا گیا ہے۔ تو فرمایا اے عالم بننے کے بعد علم پر بھروسہ نہیں کرنا، عابد بننے کے بعد عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے تو اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے چند ارشادات جو آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر کہے، فرماتے ہیں جو مسلمان شخص میرے مدرسہ کے کسی دروازے سے بھی گزرے گا قیامت کے دن اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، اس کے قیامت کے دن عذاب میں تخفیف ہوگی۔ جو میرے مدرسے سے گزرا اس کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، طبقات کبریٰ میں ہے، باجت الاسرار میں ہے۔ اچھا ایک بات آپ دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب یہ غوث پاک کا فرمان پڑھتے ہیں نا کہ جو میرے مدرسہ سے گزرا عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، تو کئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھونکتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے بات ہوئی، ان کے مدرسے سے گزرنے سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں، احادیث پڑھیں تو علامہ سعد الدین تفتزانی نے لکھا ہے اگر کوئی دینی طالب علم کسی بستی قریہ گاؤں میں قیام کرتا ہے تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس قبرستان سے۔ کہ بلا ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جائے۔ تو دینی طالب علم، جہاں دینی طالب علم قیام کرے عذاب اٹھا لیا جائے، تو جہاں عالم قیام کرے اور جہاں عالم ربانی، کتب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی اور شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ایک روز بغداد شریف کا ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تم غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، میرے لیے دعائے خیر کرواؤ۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو فرمانے لگے، وہ کبھی میرے مدرسے سے گزرا ہے؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے روز پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، غریب نوازا، آج میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے، وہ خوش و خرم ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، سبز لباس ہے، اور مجھے آپ فرمانے لگے کہ جاؤ میرے پیر کے پاس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس عرض کرو۔ میرے باپ نے کہا کہ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ عذاب دور کیا ہے، اور مجھے میرے باپ نے نصیحت کی ہے، بیٹا عبد القادر کا در نہیں چھوڑنا، اور عبد القادر کے دروازے پہ جاتے رہنا، ان کی خدمت میں جاتے رہنا۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسے کے کسی دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ اور یہ بات بہجت الاسرار میں بھی ہے، قلائد الجواہر میں بھی ہے، سفینۃ الاولیاء میں بھی ہے، تحفۃ القادر کے اندر بھی ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایماں مدد۔ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی داراشکو قادری لکھتے ہیں کہ غوث ثقلین نے یہ فرمایا کہ جس کو میرے حلقہ درس میں شمولیت کا اتفاق ہوا ہو، یا جس نے میری زیارت کی، تو قبر کے فشار اور قیامت کے عذاب میں اس کے لیے کمی کر دی جائے گی۔ ایک دفعہ آپ کے عہد میں بغداد شریف میں مرض طاعون ظاہر ہوا۔ طاعون سے بندے مرتے ہیں، تو ہزاروں لوگ مرنے لگے، مرد عورتیں۔ تو لوگوں نے حضرت غوث اعظم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو رگڑ کرنا اور طاعون کی جگہ پہ لگاؤ اور اس کو کھاؤ، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو شخص مدرسے کے کنویں کا پانی پیے گا اس کو بھی شفا حاصل ہوگی۔ پس لوگوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو ان کو شفا کامل نصیب ہو گئی، اور دوبارہ بغداد کے اندر آج تک طاعون کی بیماری واپس نہیں آئی۔ اور بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اذکیاء، بڑے بڑے نقبا، بڑے بڑے نوجبا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے۔ اب ہم جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہے، بس آخری باتیں کرنے لگا ہوں، تقریر ختم ہونے والی ہے، کہ سلسلہ قادریہ کی فضیلت کیا ہے۔ سلسلہ قادریہ کی، ہم کون ہیں؟ آستان عالیہ، ہم کون ہیں؟ کس کے مرید ہیں؟ بس یہ یاد رکھنا، غوث پاک کے مرید ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے ہم، اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے ہم غوث پاک کے مرید ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا قیامت تک جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا میرا مرید ہے۔ حضرت ابو سعود عبداللہ شیخ محمد شیخ عمر البزار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قیامت تک کے اپنے مریدوں کی بات پر ضامن ہیں کہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ غوث پاک نے اعلان کیا، لوگوں میرے سلسلے میں داخل ہونے والوں، اپنے آپ کو قادری کہلانے والوں، میرے مریدوں، سن لو، جو میرا مرید ہو جائے گا قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا، قیامت تک جو کہے گا غوث اعظم میں آپ کا مرید ہوں، جو اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، اور وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ یہ بات بہجت الاسرار میں ہے، قلائد الجواہر میں ہے، اخبار الاخیار میں ہے۔ حضرت غوث ثقلین فرماتے ہیں، اگر میرا مرید مغرب میں ہوا، اس کا ستر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو میں اس کے ستر کی پردہ پوشی کروں گا۔ اس کا میں نے سیر حاصل جواب پچھلی نشست میں دے دیا ہے، اب جس کو دوبارہ اس کا جواب چاہیے وہ پچھلی نشست کو سن لے۔
اسی طرح شیخ ابو الفتح فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ علی بن حیتی سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی مرید کا شیخ اور مرشد عبد القادر جیلانی کے مریدین کے شیخ سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ نقش بندی سلسلہ کے بہت بڑے شیخ مظہر جانا فرماتے ہیں کہ غوث الثقلین سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے خرقہ اجازت کا تبرک حاصل کرنے کے بعد میرے باطن میں نسبت شریفہ قادریہ کی برکات کا احساس ہونے لگا اور سینہ اس نسبت کے انوار سے پر ہو گیا۔ فرماتے قادری نسبت میں انوار کی چمک بہت ہے، مقامات مظہری میں ہے۔ شیخ المحدثین امام المحققین والمدققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا، مشائخ سے نقل بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا کہ اگر ایک شخص جس نے آپ سے بیعت تو نہیں کی مگر آپ کا ارادت مند ہے، آپ کی نسبت سے اپنے آپ کو آپ کے مریدین میں شمار کرتا ہے، ان کی فضیلتوں میں آپ کی برکتوں میں وہ شریک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو میرا منسوب ہے، جس نے میری طرف منسوب کیا، جس نے کہا میں قادری ہوں، اے غوث اعظم میں تیرا مرید ہوں، یا جو آپ کے سلسلے میں داخل ہوگا آپ کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کا مرید ہوگا۔ فرماتے وہ سارے وہ میرے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا، اللہ ان پر رحمت کرے گا، اگرچہ بغیر بیعت کے میرا کہلانا مکروہ ہے۔ خود فرما رہے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں بغیر بیعت کے میرا کہلانا مکروہ ہے، مگر ایسا شخص جس نے کہا میں عبد القادر کا مرید ہوں، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا مرید ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میرے تمام اصحاب اہل مذہب میرے طریقے پہ چلنے والے اور میرے محبوں کو بہشت میں جگہ دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے عبد القادر۔ ذرا اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المعجوب نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت، اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں۔ پہلے تو میں نے مقالہ پیش کیا نا، اس طرح آپ تقریر نہیں سن سکے جس طرح پہلے سنتے، لیکن تھوڑی سی اس طرح بھی توجہ کر لیں۔ داتا صاحب نے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نوکرانی تھی، ایک خادمہ تھی، ایک ملازمہ تھی، ایک لونڈی تھی، جس کا نام تھا حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کئی دن کے بعد جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، میرے آقا نے پوچھا زائدہ بڑی مدت ہو گئی نہیں آئی، یا رسول اللہ ایک بات بتانے کے لیے آئی ہوں، اگرچہ آپ جانتے ہیں، پھر بھی ایک بات بتانے کے لیے آئی ہوں۔ آقا میں جنگل میں گئی تھی، لکڑیاں میں نے کافی اکٹھی کر لی، گٹھڑا بڑا وزنی تھا، بھاری تھا، میں نے پتھر کے اوپر رکھا، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ ایک حسن و جمال کی پیکر شخصیت تشریف لائے، انہوں نے کہا اے زائدہ جب اپنے نبی کے پاس جانا اور ان کو سلام دینا کہ آپ کو جنت کا فرشتہ رضوان سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ عرض کر رہا ہے آقا اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، اور کسی کو آپ کی شفاعت سے بھیجے گا، اور کسی کو آپ کے فضل سے بھیجے گا، کسی کو آپ کی رحمت سے بھیجے گا، آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ آقا جب یہ اس نے کہا جانے لگا، میں گٹھڑا اٹھاتی ہوں، گٹھڑا مجھ سے اٹھتا نہیں، وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، کہتے ہیں زائدہ تم سے یہ گٹھڑا نہیں اٹھے گا، میں اس پتھر کو حکم دیتا ہوں یہ تیرا گٹھڑا اٹھا کے فاروق اعظم کے در دولت تک لے جائے گا۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر میں اس فرشتے نے پتھر کو حکم دیا کہ زائدہ کا یہ گٹھڑا لکڑیوں کا اٹھا اور جا کے فاروق اعظم کی دہلیز پہ چھوڑ کے آقا یہ ایسا ہوا ہے اور اس طرح انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ میرے آقا خوش ہوئے اور اس گٹھڑے کے پاس آئے، پھر جگہ فرشتے نے کلام کیا، اس جگہ کو ملاحظہ فرمایا، فرماتے اللہ کا شکر ہے حضرت مریم کو جبریل امین نے بشارت دی تھی، اے زائدہ تو میری امت میں ایسی ہے کہ تجھے دروغہ جنت نے میری امت کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اے زائدہ تجھے فرشتے نے میری امت کی بخشش کی بشارت دی، اب میرے آقا کے ہم امتی وہ ہمارے نبی امت کی بخشش کی بشارتیں بے حساب جنت میں جانا، شفاعت سے، ادب سے، محبت سے، من احبنی کان معی فی الجنہ، جنت میں جانا یہ ثابت۔ پھر ہم جس امام اعظم کو مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں گیا حرم میں نے وہاں پہ 2 رکعت میں قرآن ختم کیا اور کئی دن عبادت کی، زہد و تقوی کا پیکر بنا تو حاتف غیبی سے آواز آئی، اے امام اعظم ابو حنیفہ قیامت تک جو تیری تقلید کرے گا حنفی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ جنتی ہوگا۔ پھر حضرت امام اعظم کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کا مرید ہوگا، جو مدرسے سے گزرے گا، جو مرید ہوگا قادری کہلائے گا، قادری نسبت میں ہوگا، قادری سلسلے میں ہوگا، وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں، وہ جنت میں جائے گا، جہنم کے کاغذات میں اس کا نام نہیں لکھا ہوگا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کتاب ملی تو کتاب اعظم، ہمیں رسول ملے تو رسول اعظم، ہمیں امام ملے تو امام اعظم، ہمیں غوث ملے تو غوث اعظم، ہمیں محدث ملے تو محدث اعظم، ہمیں امام ملے تو امام اعظم، اولیاء ملے تو اولیاء کے امام ملے، امام الاولیاء ملے، قطب وقت ملے، غوث الثقلین ملے، غوث سمدانی ملے، قطب ربانی ملے، شہباز لامکانی ملے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ملے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں قیامت تک میرے دوستوں، مریدوں اور محبوں میں جو بھی ٹھوکر کھائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، جو بھی ٹھوکر کھائے گا میں ہاتھ پکڑوں گا۔ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اگر میرے مرید عالی مرتبت نہ ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو عالی مرتبے والا ہوں۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم قادری، اپنے مرشد کے وسیلے سے ہم قادری، اپنے مرشد کے سلسلے میں ہم قادری، مرشد کی نسبت سے ہم قادری۔ دعا ہے اللہ ہماری یہ قادری نسبت ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔